السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک مائی ویڈیوز اور اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری تھا۔ اس وقت شام کے 5 بجے تھے۔ عابد چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے کھڑکی سے بارش کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ عابد بیٹا، امی کی آواز سن کر عابد ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی امی۔ عابد نے سوالیہ نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ بیٹا مجھے جلدی سے آدھا کلو دہی لا دو، امی نے کہا اور عابد کے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ تھما دیا۔ عابد نے جلدی سے چائے ختم کی اور دہی لینے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ عابد 13 سال کا ایک دبلا پتلا لیکن ہونہار لڑکا تھا۔ وہ مطالعے کا بے حد شوقین تھا۔ کم عمری میں اس نے کئی کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ دودھ دہی کی دکان عابد کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ عابد جلد ہی دودھ دہی کی دکان پر پہنچ گیا۔ ماجد انکل، مجھے آدھا کلو دہی دے دیجیے۔ عابد چہرے سے بارش کا پانی صاف کرتے ہوئے دکان دار سے بولا۔ اچھا بیٹا، ابھی دیتا ہوں، انہوں نے جواب دیا اور دہی نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ دکان پر لوگ معمول سے بہت کم تھے۔ ماجد انکل ایک شریف اور ایماندار انسان تھے۔ پچھلے کئی برس سے عابد کے محلے میں ان کی دودھ دہی کی دکان تھی۔ عابد نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے دہی کی تھیلی اور بقایا پیسے امی کے حوالے کیے۔ یہ کیا ہے عابد؟ امی چونک کر بولیں۔ عابد نے دیکھا امی حیرت سے کبھی دہی کی تھیلی کی طرف دیکھتیں اور کبھی پیسوں کی طرف۔ کیا ہوا امی؟ عابد نے کہا۔ آپ نے دہی لانے کے لیے ہی تو کہا تھا۔ ہاں بیٹا، لیکن میں نے صرف 100 روپے کا نوٹ دیا تھا، امی نے سرخ نوٹوں کو گنتے ہوئے کہا۔ امی زیر لب بڑبڑائیں۔ 80 روپے کا دہی، واپس 20 روپے آنے چاہیے تھے۔ یہ 400 روپے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماجد انکل نے پورے 400 روپے اضافی دے دیے، شاید یہ سمجھ کر کہ تم نے انہیں 500 روپے کا نوٹ دیا ہے۔ پھر امی نے کہا، تم ابھی جاؤ اور یہ رقم ان کو واپس کر کے آؤ۔ امی نے 400 روپے عابد کی طرف بڑھائے۔ امی آپ یاد کریں، آپ نے 500 روپے کا نوٹ ہی دیا ہوگا، عابد بولا۔ عابد کو خود بھی یاد نہیں تھا کہ نوٹ 100 کا تھا یا 500 کا۔ وہ امی کا دیا ہوا نوٹ مٹھی میں دبا کر سیدھا
دکان پر پہنچ گیا تھا۔ نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے 100 کا نوٹ ہی دیا تھا۔ امی نے یقینی انداز میں کہا۔ اچھا امی، بعد میں چلا جاؤں گا، بارش تیز ہو گئی ہے۔ عابد نے بہانہ بنایا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اتنے اچھے موسم میں کہانیوں کی کوئی اچھی مزیدار کتاب پڑھوں۔ نہیں، بہت دور نہیں ہے، دکان ابھی جاؤ، امی بولیں، اور عابد کو آخر کار گھر سے باہر جانا ہی پڑا۔ دکان پر گتے کا ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ وقفہ برائے نماز، نماز کا وقت ہے۔ یہ دیکھ کر عابد گھر لوٹ آیا۔ امی کھانا بنانے میں مصروف تھیں، اس لیے انہوں نے عابد سے دوبارہ نہیں پوچھا۔ اسکول میں عابد کا اگلا دن بہت اچھا گزرا۔ اس نے یہ سوچ کر پیسے اپنے پاس رکھ لیے تھے کہ اسکول کی چھٹی کے بعد واپس کر دے گا۔ چھٹی کے وقت عابد نے گزشتہ روز والے واقعے کا تذکرہ اپنے دوست علی سے کیا۔ ارے یار، تو کیا ہوا؟ علی نے عابد سے کہا۔ مزے کرو، 400 روپے تمہارے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ عابد نے پلکیں جھکائیں۔ یہ پیسے تمہارے نصیب کے ہیں، تمہاری قسمت میں تھے، اس لیے تمہیں مل گئے۔ بات ختم۔ علی کی بات سن کر عابد زیر لب بڑبڑایا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علی نے سوالیہ انداز میں عابد کی بات دہرائی۔ تو پھر جاؤ، دکاندار کو یہ پیسے واپس کر دو۔ علی نے لاپرواہی کے انداز میں کندھے اچھالے اور آگے بڑھ گیا۔ عابد سر جھکائے بوجھل قدموں سے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کا ذہن سوچوں میں گم تھا۔ علی کی بات نے اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا علی واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا؟ وہ بھی تو کتابیں پڑھتا ہے، وہ بھی تو کتابیں پڑھتا ہے، وہ غلط کیوں کہے گا؟ یہ پیسے میں نے چوری نہیں کیے، یہ میری قسمت میں تھے، اس لیے مجھے مل گئے۔ عابد ایک ایماندار لڑکا تھا، اس نے سوچا، لیکن اس طرح ماجد انکل کا نقصان ہوگا۔ وہ جتنا زیادہ سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر کا اچھا انسان اسے مسلسل ٹوک رہا تھا کہ ایسا کرنا ہرگز ٹھیک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف علی نے جو بات اس کے دماغ میں ڈال دی تھی وہ بات بھی اس کو بے چین کر رہی تھی۔ منفی خیالات سے اس کا ذہن بھرتا جا رہا تھا کہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ماجد انکل کو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ اگر میں انہیں غلطی سے زیادہ پیسے دے دیتا تو کیا وہ مجھے میرے پیسے واپس کرتے؟ پھر اسے یاد آیا کہ ایک دن دودھ دہی لینے کے بعد وہ بقایا پیسے لینے بھول گیا تھا۔
تو اگلے دن ماجد انکل نے آواز دے کر اسے بقایا پیسے دیے تھے۔ عابد نے اپنے ذہن سے تمام خیالات ہٹاتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ یہ پیسے اب میرے ہیں اور میں انہیں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا، اپنی پسند کی چیز خریدوں گا۔ اس کے ذہن میں کہانیوں کی وہ کتاب آئی جو اس نے احمد بھائی کی دکان پر دیکھی تھی، لیکن اس وقت خرید نہیں پایا تھا۔ اب اس کتاب کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے سوچا کہ کتاب تو ابو بھی لے دیں گے، میں ان پیسوں سے مزے کی چاکلیٹس خریدوں گا۔ عابد کا اسکول اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ اسکول پیدل ہی آتا جاتا تھا۔ جب وہ ماجد انکل کی دکان کے سامنے پہنچا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ ٹھہر گیا۔ اس کے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہیں پیسے انہیں واپس کر دینے چاہئیں۔ وہ کشمکش کا شکار تھا۔ دکان پر بھیڑ معمول سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ ماجد انکل اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے لمحہ بھر کے لیے سر اٹھایا، ایک سرسری سی نظر عابد کی طرف ڈالی اور پھر گاہکوں کی طرف سامان دینے میں مصروف ہو گئے۔ عابد تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل دیا۔ وہ مکمل طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ چکا تھا۔ عابد رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو ایک بار پھر اس کا ذہن ان پیسوں کی طرف چلا گیا۔ اس کی سوچیں منتشر تھیں، نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ عابد کروٹیں بدلتا رہا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ تب اسے خواب میں ایک کمرہ دکھائی دیا جس میں سفید روشنی تھی۔ پھر اسے ایک دھیمی سی مردانہ آواز سنائی دی۔ کوئی اس سے کہہ رہا تھا، عابد ایماندار بنو، نیک بنو، ایمانداری کو کبھی مت چھوڑو، ایمانداری پر بے ایمانی کو غالب نہیں آنے دو۔ عابد، کیا تمہیں پہلی جماعت سے سچ بولنا نہیں سکھایا گیا؟ کیا تمہارے والدین نے تمہیں بچپن سے ایمانداری کرنے کی تلقین نہیں کی؟ شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ۔ عابد نے بولنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن وہ نہیں بول پایا کہ وہ بے ایمان نہیں ہے۔ وہ تو علی کی باتوں میں آ گیا تھا، بہک گیا تھا۔ عابد کی آنکھ کھلی تو اس کے ذہن سے تمام برے خیالات نکل چکے تھے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی ماجد انکل کے پیسے واپس کر دے گا۔ عابد خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل سے بوجھ ہٹ چکا تھا۔ صبح 7 بجے عابد دروازے کی جانب بڑھا۔ دکان پر پہنچا تو ماجد انکل چڑیوں کے لیے لٹکائے ہوئے برتنوں میں دانہ پانی ڈال رہے تھے۔ ماجد انکل، یہ آپ کی امانت میرے پاس رہ گئی تھی،
عابد مٹھی میں دبائے ہوئے نوٹوں کو ماجد انکل کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پرسوں دہی لینے آیا تھا، اس وقت آپ نے غلطی سے اضافی پیسے واپس کر دیے تھے۔ عابد میاں تمہارا بہت شکریہ۔ ماجد انکل نے عابد کے ہاتھ سے پیسے لیتے ہوئے کہا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے تمہیں اضافی پیسے دے دیے ہیں۔ میں نے مانگنا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا تمہیں یاد آ جائے گا تو خود ہی دے جاؤ گے۔ ماجد انکل کی دکان سے واپس آتے ہوئے عابد دلی اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کے اندر کے اچھے انسان کی جیت ہو گئی ہے۔ نیکی اور بدی کے انتخاب کی کشمکش میں عابد نے نیکی کا انتخاب کر لیا تھا۔